بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم علم ان نسبۃ الحینیۃ الممکنۃ الی المشروطۃ العامہ. یہاں سے پڑھو. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ آتی ہے. کیا آتی ہے؟ جس طرح ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ آتی ہے. کیا آتی ہے؟ تو آپ کو کل بتایا تھا میں نے کہ اصل نقیض نکالنا آسان کہاں سے ہوگا، کس کی نقیض کیا آتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. جیسے ضرورت ہے، اس کی نقیض کیا ہے؟ امکان عام. ٹھیک ہے، امکان عام. دوام کی نقیض کیا ہے؟ بالفعل. ٹھیک ہے. ما دامہ جو ذاتی ہے، ما دامہ جہاں رہے گا نا ذاتی طور پر، ما دامہ ذاتی، یہ لگاؤ. یعنی جہاں دوام ذاتی، دوام وصفی کا نہیں، کس کا ہو؟ دوام مادامہ وصفی. مادامہ وصفی ہے، یہ ذاتی نہیں. مادامہ، یہ مادامہ یعنی دوام وصفی، دوام وصفی. مادامہ بمعنی دوام وصفی. اس کی نقیض کیا آتی ہے؟ حینہ. کیا آتی ہے؟ حینہ. سمجھ میں آئی؟ تو مادامہ کی نقیض آئے گی حینہ. ضرورت کی آئے گی امکان. دوام کی آئے گی بالفعل. سمجھ میں آئی؟ تو مادامہ یعنی ضرورت وصفی. مادامہ بمعنی ضرورت وصفی، دوام وصفی مت لو، ضرورت وصفی. اور ایک مادامہ بمعنی دوام وصفی، بمعنی دوام، مادامہ بمعنی دوام وصفی. تو حینیہ مطلقہ ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ مادامہ بمعنی ضرورت وصفی. مادامہ ہے تو اس کا آئے گا حینہ، ضرورت ہے اس کا آ جائے گا امکان. مادامہ یہ بمعنی ضرورت وصفی ہے، بمعنی ضرورت وصفی ہے. تو مادامہ ضرورت وصفی، یہ دو چیز ہوئی، ایک مادامہ ہے ایک ضرورت وصفی ہے. تو مادامہ کی نقیض تو حینہ آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ اور ضرورت کی نقیض کیا آ جائے گی؟ امکان. ضرورت کی نقیض دھیان رکھو پہلے، ضرورت کی نقیض امکان، دوام کی بالفعل. ٹھیک ہے. اب یہاں جو آتا ہے نا جہاں حینیہ نکل رہا ہے، تو کسی میں دوام وصفی ہوتا ہے، کسی میں ضرورت وصفی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مادامہ میں کہیں ضرورت وصفی ہوتا ہے، کہیں دوام وصفی ہوتا ہے. تو مادامہ جو بمعنی ضرورت وصفی ہے، مادامہ جو بمعنی ضرورت وصفی ہے، تو مادامہ کے مقابل میں تو حینہ رہے گا، ضرورت وصفی کے مقابل میں امکان رہے گا. کیا رہے گا؟ امکان عام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اب یہ مادامہ بمعنی دوام وصفی ہے، مادامہ بمعنی، تو مادامہ کے لیے کیا آ جائے گا؟ حینہ. ہاں. اور دوام کے لیے آتا ہے کیا؟ بالفعل. دوام کی نقیض آتی ہے بالفعل. تو اب اس میں بالفعل بھی رہے گا. کیا رہے گا؟ تو مادامہ بمعنی ضرورت وصفی جو ہوتا ہے یہ کس میں رہتا ہے؟ مشروطہ عامہ میں. مادامہ بمعنی ضرورت وصفی یہ ہوتا ہے مشروطہ عامہ میں. تو مشروطہ عامہ میں مادامہ اور ضرورت وصفی ہوتا ہے. تو مادامہ کے لیے حینہ رہتا ہے، ضرورت وصفی کے لیے امکان عام رہتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ عرفی عامہ. ہاں، عرفیہ عامہ یہی ہے نا. حینیہ مطلقہ کی نسبت کس کی طرف؟ عرفی عامہ کی طرف. تو عرفی عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ مادامہ بمعنی دوام وصفی ہوتا ہے، مادامہ بمعنی. تو مادامہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ حینہ. دوام وصفی کی نقیض ہے کیا؟ بالفعل. اس لیے آپ دیکھو
حینہ کا مطلب حینیہ بن گیا، اور امکان عام کا مطلب ممکنہ ہو گیا، اس لیے اس کا نام دیا حینیہ ممکنہ۔ سمجھ گئے؟ مادامہ بمانہ دوام وصفی میں کیا آ گیا؟ حینہ اور بالفعل۔ حینہ سے مراد حینیہ بن گیا، بالفعل سے مراد مطلقہ بن گیا۔ بالفعل سے مراد تو گویا کہ مادامہ بمانہ دوام وصفی کی نقیض کیا ہوگی؟ حینیہ مطلقہ۔ تو اب یہ دھیان رکھنا آپ کو، مادامہ بمانہ ضرورت وصفی یہ ہے مشروطہ عامہ۔ کیا ہے؟ مشروطہ عامہ۔ اور مادامہ بمانہ دوام وصفی کس میں ہوتا ہے؟ عرفیہ عامہ میں۔ تو عرفیہ عامہ میں مادامہ بمانہ دوام وصفی ہے، اور مادامہ بمانہ دوام وصفی کی نقیض حینیہ مطلقہ ہوتی ہے، چونکہ دوام مادامہ کی نقیض حینیہ اور دوام وصفی کی نقیض بالفعل۔ مشروط عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ مادامہ بمانہ ضرورت وصفی۔ مشروط عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ مادامہ بمانہ ضرورت وصفی۔ تو مادامہ کی نقیض تو حینہ ہوگی، اور ضرورت وصفی کی نقیض امکان، اس لیے کہا یہ بنے گا حینیہ ممکنہ۔ مشروط عامہ کی نقیض کیا بنے گا؟ حینیہ ممکنہ۔ عرفی عامہ کی نقیض بنے گا حینیہ مطلقہ۔ آگے سمجھ میں؟ ہاں، اب ترجمہ کر لو جب سمجھ گئے تو سنو۔ وعلم، جان لو کہ انا نسبت الحینیت الممکنۃ الی المشروطۃ العامہ، حینیہ ممکنہ کی نسبت ممکنہ مشروطہ عامہ کی طرف ایسی ہی ہے جیسے ممکنہ عامہ کی نسبت ضروریہ مطلقہ کی طرف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حینیہ ممکنہ کس کو کہتے ہیں؟ سنو، حینیہ ممکنہ اس کو کہتے ہیں جہاں ضرورت وصفی کا سلب ہو۔ حینیہ ممکنہ کس کے ہے؟ مشروط عامہ کی نقیض ہے نا، وہاں ضرورت وصفی ہوتا ہے۔ مشروط عامہ میں کیا حکم ہوتا ہے؟ ضرورت وصفی۔ تو حینیہ مطلقہ ممکنہ میں کیا ہوگا؟ ضرورت وصفی کا سلب، ضرورت وصفی کا سلب۔ فإن الحینیۃ الممکنۃ ہی التی، اس لیے کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے التی حکم فیہا، جس میں حکم لگایا گیا ہو بسلب ضرورت الوصفیہ، ضرورت وصفی کے سلب کا۔ چونکہ مشروط عامہ میں ضرورت وصفی کا ہوتا ہے تو اس کی نقیض میں کیا ہوگا؟ ضرورت وصفی کے سلب کا ہوگا۔ انہیں ای ضرورت مادام الوصف عن الجانب المخالف، یعنی ضرورت مادام الوصف کا سلب ہوتا ہے جانب مخالف سے، تو یہ اس کی نقیض صریح ہوگی۔ کس کی؟ مشروطہ عامہ کی۔ تو اگر فیکون نقیضاً صریحاً، تو یہ نقیض صریح ہوگی اس کی جس میں حکم لگایا گیا ہے جانب موافق کی ضرورت کا، جانب کی ضرورت کا، چونکہ حینیہ ممکنہ میں جانب موافق کی ضرورت کے سلب کا حکم ہوتا ہے۔ جانب کہاں چلا گیا؟ ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جانب مخالف جو ضرورت سلبی تھی اس کی نفی ہو جائے گی، اس کی نفی ہو جائے گی، تو یہ نقیض ہو جائے گی جانب موافق میں جو ضرورت ہے، جانب فقہ میں جو ضرورت ہے اس کی نقیض ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مشروطہ عامہ میں جانب موافق کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، جانب موافق کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، اور حینیہ ممکنہ میں جانب مخالف کی جو ضرورت ہے اس کا سلب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ قضیہ موجہہ میں جو ہوتے ہیں، یہ جو قضیہ موجہہ میں ہوتے ہیں جہت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ حکم مختلف ہوتا ہے، چونکہ یہاں ضرورت کا حکم ہوتا ہے تو وہاں ضرورت کے سلب کا حکم ہوگا۔ تو کریے حینیہ ممکنہ کی کیا تعریف ہوئی؟ یہ وہ قضیہ جس میں ضرورت وصفی کے سلب کا حکم ہوتا ہے، یعنی ای ضرورت مادام الوصف، ضرورت مادام الوصف کے سلب کا حکم ہوتا ہے جانب مخالف سے۔ تو یہ صریح نقیض بن جائے گا اس قضیہ کا جس میں حکم ہوتا ہے جانب موافق کی ضرورت کا، جس میں حکم ہوتا ہے جانب موافق کی ضرورت کا بحسب الوصف، یعنی جس میں جانب موافق میں ضرورت وصفی کا حکم ہوتا ہے، جانب موافق میں ضرورت وصفی کا حکم ہوتا
جیسے دیکھو بالضرورت کلو کاتبن متحرک الاصابع مادامہ کاتبن، یہ ہے نا، ہر کاتب ضروری طور پر متحرک الاصابع ہے جب تک کاتب ہو۔ تو یہاں جانب موافق میں ضرورت وصفی کا حکم ہے، جانب موافق میں ہاں، تو اس کی نخیز ہے لیسا بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالامکان العام، یعنی بعض کاتب متحرک الاصابع نہیں ہے جس وقت وہ کاتب ہے امکان عام کے ساتھ۔ اب سنو حینیہ مطلقہ، حینیہ اس کی نسبت کس کی طرف؟ عرفیہ عامہ کی طرف ایسی ہی ہے جیسے مطلقہ عامہ کی نسبت دائمہ ہاں، ونسبۃ الحینیت الممکنہ، اور عطف کریں گے ثم علم کی نسبت الحینیت الممکنہ پر تو پڑھیں گے یہاں نسبت الحینیت المطلقہ، اور حینیہ مطلقہ کی نسبت، حینیہ مطلقہ کس کو کہتے ہیں وہ تعریف کریں، وہی قضیۃ حکمہ فیہا، یہ قضیہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو نسبت کے بالفعل کا، کب؟ حین اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی، ذات موضوع کا وصف موضوع کے ساتھ متصف ہونے کے وقت، ذات موضوع جب وصف موضوع کے ساتھ متصف ہوگا اس وقت یہ حکم کیا ہوگا؟ بالفعل ہوگا، کیا ہوگا؟ بالفعل ہوگا۔ تو اس حینیہ مطلقہ کی نسبت عرفیہ عامہ کی طرف ایسی ہے جیسے مطلقہ عامہ کی نسبت دائمہ مطلقہ کی طرف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ عرفیہ عامہ میں کیا حکم ہوتا ہے؟ عرفیہ عامہ میں دوام وصفی کا حکم ہوتا ہے، عرفیہ عامہ میں، اور حینیہ مطلقہ میں کیا ہوتا ہے؟ لا دوام وصفی، لا دوام، تو لا دوام وصفی کا مطلب کیا ہے؟ بالفعل ہے نا، لا دوام سے اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ بالفعل، اور بالفعل کس میں ہوتا ہے؟ مطلقہ عامہ کی طرف، سمجھ گئے؟ تو ادھر عرفیہ عامہ میں ہوتا ہے دوام وصفی مادامہ کے ساتھ، مادامہ کے ساتھ ہے نا، تو مادامہ کی نقیض حینیہ ہو جائے گی، اور دوام کی نقیض لا دوام، لا دوام سے بالفعل ہوتا ہے، اس لیے کہ حکم عرفیہ عامہ میں نسبت کے دوام کا ہوتا ہے، یعنی دوام وصفی کا ہوتا ہے، کب تک؟ مادامہ ذات الموضوع متصفتاً بالوصف العنوانی، جب تک ذات موضوع وصف موضوع کے ساتھ متصف ہو، سمجھ گئے؟ تو اس کی نقیض سری کیا ہوگی؟ دوام وصفی ہے تو سلب دوام، سمجھ گئے؟ ادھر کیا ہے؟ دوام وصفی ہے تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ سلب دوام، فنقیضھا سری، اس کی سری نقیض بن گئی و سلب و ذالک الدوام، اسی دوام وصفی کا سلب، سمجھ گئے؟ جب دوام وصفی کا سلب ہوگا تو یلزم وقوع الطرف المقابل، تو جانب مقابل کا وقوع اس کے لیے لازم ہو جائے گا، بعض وصف عنوانی کے بعض اوقات میں، تمام اوقات میں نہیں، تمام میں ہوگا تو پھر دوام ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہاں، تو وصف عنوانی کے بعض اوقات میں جو وقوع ہوگا اسی کو فعل کہتے ہیں، اسی کو بالفعل کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہذا معنی الحینیت المطلقۃ، یہی معنی ہے حینیہ مطلقہ کا جو عرفیہ عامہ کے مخالف ہے کیفیت میں، سمجھ گئے؟ تو ہمارا قول بالدوام ہے نا، فنقیض و قولنا بالدوام کلو کاتب متحرک الاصابع مادامہ کاتبن کی نقیض کیا بنے گی؟ یہ لیسا بعض الکاتب بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالفعل، سمجھ گئے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشروطہ عامہ کی نقیض آئے گی حینیہ ممکنہ، کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس میں حینہ ہوا یہ لگے گا، مادامہ ہے تو مادامہ کی نقیض حینہ آتی ہے، اور اس میں مشروطہ میں ضرورت بھی ہوتی ہے، ضرورت کے لیے امکان آتا ہے، اس لیے حینیہ ممکنہ، اور عرفیہ عامہ میں حینیہ مطلقہ، چونکہ عرفیہ عامہ میں مادامہ ہوتا ہے یعنی دوام وصفی ہوتا ہے، تو مادامہ کے لیے اس کی نقیض بنے گی حینہ، اور دوام کے لیے بنے گی بالفعل، چونکہ لا دوام ہے نا، دوام کی نقیض اللہ دوام سے اشارہ بالفعل کی طرف ہوتا ہے۔ آگے بتا رہا والمصنف لم یتعرض لبیان نقیض الوقتیہ والمنتشرہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، ان دونوں کی نقیض کو مصنف نے بیان نہیں کیا۔
کرا والمصنف لم يتعرض لبیان نقیض الوقتیتی والمنتشرۃ المطلقتین، مصنف نے وقتیہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ کے نقیض کو بیان نہیں کیا جو بسائط میں سے ہے، کیوں؟ اذ لا يتعلق بذلك غرض، اس لیے کہ اس سے کوئی غرض متعلق نہیں ہے جو عنقریب عکس کی بحثوں میں آئے گی۔ عکس کی بحث کی جو غرض ہے وہ غرض یہ منتشرہ اور وقتیہ سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ عکوس اور قیاس کی بحثوں میں جو مقصود ہے نا، وہ مقصد یہ وقتیہ اور منتشرہ سے حاصل ہونے والے، اس لیے ان کی نقیض نہیں بیان کیا۔ بخلاف باقی الوسائط، برخلاف جو باقی وسیطہ قضایا موجہہ ہے، ان کے ذریعے جو قیاس اور عکسوں میں جو مقصد ہے نا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، یعنی مقصد کا ان کا مقصد سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ باقی قضیہ موجہہ وسیطہ جو ہیں ان کا مقصد سے تعلق ہے، اس لیے ان کو بیان کیا گیا۔ وقتیہ منتشرہ اور مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو نہیں بیان کیا۔ متعمل اب یہ مرکبہ کی نقیض تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے یہ کل پڑھائیں گے۔ خالی اتنا ہی دھیان رکھنا ہے، سمجھ میں تو نقیض نکالنا آسان ہو جائے گا۔